هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انسان کو یہ زندگی آخرت کا گھر بنانے کے لیے ملی ہے. اپنی اس نرم ملائم چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ملی ہے. یہ کھیل تماشا نہیں ہے. قرآن حکیم میں مالک ہمیں درس دیتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد تم نے لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا ہے؟ یہ بیکار کام بے عقل لوگ کیا کرتے ہیں. بچے جن میں عقل نہیں ہوتی، آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے باہر ریت یا مٹی پڑی ہوتی ہے، بچے جا کر اس میں اپنا پاؤں ڈال کر اس پہ گھروندے بناتے رہتے ہیں کھیل کے لیے. پورا دن کھیلتے رہتے ہیں اور جب کھیل ختم ہو جاتی ہے، گھر آنے لگتے ہیں تو سارے دن کی جو محنت تھی اس کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے گرا دیتے ہیں، کیونکہ عقل نہیں ہے، انہیں بے عقل ہے. مالک فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کہ تم نے بھی یہ گمان کر رکھا ہے کہ میں نے تمہیں بیکار ہی پیدا کیا ہے؟ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے؟ تم نے لوٹ کے میری طرف نہیں آنا؟ نہیں، اللہ کی قسم، جس طرح میں اور آپ اپنے ارادے کے بغیر اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آئے، ویسے ہی میں نے اور آپ نے اپنے ارادے کے بغیر اللہ کے حکم سے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. یہ دنیا کبھی کسی کا ہمیشہ ٹھکانہ نہیں رہا. اس زمین کے اوپر، اس زمین کی چھاتی پر کوئی سدا نہیں رہا. اور اگر کسی نے سدا رہنا ہوتا، میرے وہ بھائی خاص طور پہ ان جملوں کو سنیں جن کو شیطان نے یہ جملہ یاد کرا دیا ہے، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا. جو اذان سنتے ہیں مسجد میں آنا نصیب نہیں ہوتا، جو حی علی الصلاۃ کا آوازہ سنتے ہیں ٹیلی ویژن کے سامنے سے اٹھنا ان کے لیے بڑا بوجھل ہوتا ہے. جو مؤذن کا آوازہ سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کمبل کو لے کر کروٹیں بدل کر نرم بستر میں سو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کون مرے گا کون اٹھے گا، بابر عیش کو اس کے عالم دوبارہ نیس. بابر نے کہا تھا دنیا میں مزے کر لو، نہ دوسرا جہان ہونا ہے نہ سوال و جواب ہونا ہے. اگر اس دھرتی پہ ہمیشہ کسی نے رہنا ہوتا، میرے پیارے آقا، میرے پیارے نبی، میرے پیارے امام، قائد اعظم، رہبر اعظم، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کبھی موت نہ آتی. آپ نے تو کہا تھا سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے، دنیا کو پسند کر لے، چاہے وہ ہماری ملاقات کو پسند کر لے، ہمارے پاس آ جائے، جنتوں کو پسند کر لے،
سیدہ کائنات رو کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کو اور اللہ کی جنت کو پسند کر لو۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، میں نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زمین کی چھاتی پہ ہمیشہ نہ رہے، آپ کے پیارے اصحاب نے آپ کو بھی قبر کے اندر اتار دیا۔ فاطمہ پوچھتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا انس سے کہ تمہارے دل میں، تمہارے جگر میں وہ قوت برداشت کہاں سے آئی کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جسم مبارک پر مٹی ڈال دی؟ وہ کہتے ہیں رو کر حسنین کی ماما، یہ ہم نے اپنی خوشی سے نہیں کیا، یہ شریعت کی تعلیم کے سامنے ہم مجبور تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، قبر میں دفن ہو گئے، یہ جہان چھوڑ گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، آپ کی قبر جنت کا باغ بن گیا۔ کیا کوئی اور ہے جو یہ کہے میں نے نہیں مرنا؟ کیا کوئی اور ہے جو یہ کہے کہ مجھ پر موت نہیں آنی؟ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پیارا کوئی پیدا ہوا، نہ پیارا پیدا ہوگا، نہ پیارا پیدا ہو سکتا۔ کائنات کے سردار، انبیاء کے سردار، اولیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے، پھر ہم میں سے کوئی یہ سمجھے کہ دنیا کماؤ، دنیا میں مگن رہو، دنیا کے لیے جیو، دنیا کے لیے مرو، آپ پہ ڈٹھی ویسی اٹھیں گے تو دیکھا جائے گا، ابھی سے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر یاد کر لے کہ شیطان اس کو اپنے جال میں پھنسا چکا ہے۔ جو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے لوگوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنے دوستوں کی آنکھوں کو بند کرتا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبر میں اتارتا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے جنازوں کو کفن دیتا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے غیروں کے یتیم بچوں کو چپ کرواتا ہے، عورتوں کو بیوہ ہوتے دیکھتا ہے، بچوں کو یتیم ہوتے دیکھتا ہے، اسے یہ یقین نہ آئے کہ آج کسی کا جنازہ میں نے اٹھایا ہے، کل میرا کوئی اور اٹھائے گا۔ آج کسی کی آنکھیں میں نے بند کی ہے، منہ میں نے بند کر کے کپڑا باندھا ہے، پاؤں کے انگوٹھے ملائے ہیں، ہاتھ پاؤں سیدھے کیے ہیں، آج میں کر رہا ہوں، کل کوئی میرے ساتھ کرے گا۔ آج میں اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی اس کے وارثوں کو بھیجنے کے لیے پریشان ہوں، کل کوئی میرے ہی ساتھ، میری ڈیڈ باڈی کے ساتھ یہ عمل کرے گا۔ جو یہ سارے مناظر دیکھے اور پھر بھی اسے یقین نہ آئے، سمجھ لے کہ وہ شیطان کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ زندگی بڑی کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ زندگی بڑی کھلی ہوئی دعوت ہے، یہ زندگی بڑی کھلی ہوئی آواز ہے جو انسان کو بلاتی ہے، پکارتی ہے۔ غفلت کی نیند سے جاگ، ایک دن ہوگا یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ ڈھلک جائیں گے، یہ چمکتی ہوئی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، یہ بولتی ہوئی زبان لڑکھڑا اٹھے گی، یہ دھڑکتا ہوا دل پتھر ہو جائے گا۔ لوگوں، اس وقت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس موقع پہ جس کو اللہ کے فرشتوں نے آ کر یہ کہہ دیا اپنی پاکیزہ روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، وہ کامیاب ہے۔ جس کی روح کو فرشتوں نے جنت کے لبادوں میں لپیٹ لیا، آسمان کی طرف لے کے چل پڑے، آسمان کے دروازے کھل گئے، زمین و آسمان خوشبوؤں سے معطر ہو گئے، فرشتوں کی آوازیں گونجی، کس خوش نصیب کی روح ہے
یہ کامیاب ہے۔ اور جس سے یہ کہا گیا اپنی خبیث روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے بڑا ناراض ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا بد نصیب نہ ہو جس کو موت کے وقت تیری ناراضگی کا پیغام سننے کو ملے، جس کو یہ کہا گیا اپنی روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے، وہ ہلاک، وہ برباد۔ اس کی روح جسم میں ایسے چھپے گی، ہڈیوں اور جوڑوں کی طرف بھاگے گی، فرشتے اس کو ماریں گے، اس کے چہرے کو پیٹیں گے، اس کی پشت پہ ماریں گے، اور اس روح کی کیفیت نکلتے ہوئے ایسے ہوگی جیسے ایک ململ کا باریک کپڑا کانٹے کی جھاڑیوں پہ ڈال دو، ہر کانٹا اس میں اپنی جگہ بنا لے، ایک پلو کو پکڑ کے کھینچ لو، وہ کپڑا کیسے تار تار ہو جاتا ہے۔ ظالم انسان کی روح نکلے گی، اس کی ہڈیوں کا ایک ایک جوڑ توڑ دیا جائے گا، اس کی رگ رگ کٹ اٹھے گی، اس خوف کے ساتھ کہ مجھے نکالا جا رہا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ اس گھڑی کی تیاری کر لو، اس موت کے لمحات کو اپنے سامنے یاد رکھو، اور اللہ کی قسم جس کو موت یاد ہو وہ کبھی اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا۔ جس کو مرنا یاد ہو، جس کو قبر کی اندھیر کوٹھڑی میں لیٹنا یاد ہو، وہ کبھی نماز کے وقت پہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے بیٹھ نہ سکتا ہے۔ جس کو یاد ہو میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا، اللہ کے سوال ہوں گے، مجھے جواب دینے ہوں گے، اللہ اور میرے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہوگا، جب تک میں جواب نہیں دے سکوں گا میرے قدم وہاں سے ہلیں گے نہیں۔ کیا وہ نماز کے وقت میں کرکٹ میچ کے لیے نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کیا فجر کی نماز وہ سو کے گزار سکتا ہے؟ کیا لقمہ منہ میں جانے سے پہلے وہ اپنے دل سے یہ تمیز کا غم اور ہم مٹا سکتا ہے یہ حلال ہے یا حرام؟ جس کو یقین ہو میں نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ وارضا مدینے کی گلی سے گزر رہے، صبح کا وقت قریب ہونے کو ایک عورت کی آواز سنتے ہیں جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ بیٹی، وہ مومنہ لڑکی کہتی ہے، ماں آپ کو نہیں پتا امیر المومنین نے منع کیا ہے، امیر عمر نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا امیر المومنین کوئی ہمارے دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ کوئی موجود ہے اس وقت جو ہمیں دیکھ لیں گے اور سزا دیں گے؟ کہا ماں اگر امیر المومنین عمر نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جس کو یہ یقین ہو میں نے کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے، جس کو یہ یقین ہو میں نے دنیا چھوڑنی ہے، جس کو یہ یقین ہو میرا گھر ایک دن میرا نہیں رہے گا، یہ تقسیم ہو جائے گا بارشوں میں، جس کو یقین ہو یہ مال میرا نہیں رہے گا، جس کو یقین ہو میری بیوی عدت گزار کے کسی اور سے نکاح کر لے گی، وہ کبھی بھی ایسی غفلت کی زندگی نہیں گزارتا، وہ کبھی بھی غفلت کی نیند نہیں سوتا، اس کو تو گھڑی گھڑی اپنے رب کی عدالت کے اندر پیشی یاد آتی ہے۔ وہ لقمہ کھاتے ہوئے سوچتا ہے، وہ جملہ بولتے ہوئے سوچتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے سوچتا ہے، وہ قدم ہلاتے ہوئے سوچتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب میرے منہ پہ مہر لگ جائے گی،
میرا منہ بند کر دیا جائے گا، میرے ہاتھ بولیں گے، میرے قدم بولیں گے، میری ران بولے گی، میری آنکھیں بولیں گی، میرا جسم کا ایک ایک انگ بول کر میرے خلاف گواہی دے گا۔ اس وقت مجھے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا، اس کو اپنے اعمال نیکیوں کی صورت میں نظر آئیں گے، وہ بائیں طرف دیکھے گا اسے اپنے گناہ نظر آئیں گے، اپنے اعمال نظر آئیں گے، اپنے سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی۔ یہ الف لیلا کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ڈراموں کا سین نہیں ہے، یہ فلم کے ڈائلاگ نہیں ہیں، یہ حسنین کے نانا کا کلام ہے، یہ فاطمہ کے بابا کی باتیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات میں آپ سے سچا کوئی ہے ہی نہیں۔ دائیں طرف دیکھے گا اعمال، بائیں طرف دیکھے گا اعمال، سامنے دیکھے گا جہنم۔ کوئی پیر بابا بچانے والا، کوئی شیخ و حضرت بچانے والا، کوئی پولیس والا، کوئی صدر صاحب، کوئی بادشاہ صاحب، کوئی وزیر صاحب، کوئی امیر صاحب، کوئی نہیں ہے، تنہا انسان ہے، رب کے سوال ہے، بندے کے جواب ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں بنتی خذی من مالی ما شئتی، اے فاطمہ جو جی میں آتا ہے بابا کے مال میں سے لے جا۔ فاطمہ عمل کرنا، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرا بابا ہوتے ہوئے تجھے چھڑا نہیں سکوں گا۔ لوگا اور کون کس کے سہارے پہ گناہ کرے، کس کے سہارے پہ مسجدوں کو بے آباد کرے؟ یہاں پیارے نبی خاتون جنت سے کہہ رہے ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار سے کہہ رہے ہیں، جنت کے نوجوانوں کی ماں سے کہہ رہے ہیں بیٹی عمل کر لینا، پکڑی گئی تو میں نہیں چھڑا سکوں۔ کیا ہمیں بھی یقین ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ اگر یقین ہو تو ہمارا رشتہ اللہ کی بستی سے جڑ جائے، اگر یقین ہو ہمارا رشتہ رب کے قرآن سے جڑ جائے، یہ قرآن ہمارے گلے کا ہار بن جائے۔ اور آج مسلمانوں کی جتنی دوری اللہ کے قرآن سے ہے شاید اور کسی چیز سے اتنی دوری نہ ہو۔ ہر بندہ سوچ لے، اردو نیوز روزانہ پڑھتا ہے، جیو پہ خبریں ڈیلی سنتا ہے، بی بی سی روزانہ پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، دوستوں کی مجلس آباد کرنے کے لیے کیرم بورڈ کی گیم، لوڈو کی گیم، عمران سیریز، جاسوسی ڈائجسٹ، خواتین میگزین، اس کو پڑھنے کے لیے اپنا ٹائم نکال ہی لیتا ہے۔ کوئی عمرے پر، کوئی حج پر رشتہ دار آ جائیں، ان کی ملاقات کے لیے وقت نکل ہی آتا ہے۔ مجھ سمیت سب بندے سوچیں، اللہ کہنے والے کو پہلے سوچنے کی توفیق دے۔ ہم قرآن کے لیے ڈیلی کتنا وقت نکالتے ہیں؟ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن جو میرے اور آپ کے نام رب کی طرف سے خط ہے، کیا میں نے اور آپ نے زندگی میں ایک بار، زیادہ نہیں، زیادہ کا سوال نہیں، زندگی میں ایک بار سورۃ فاتحہ سے لے کے ناس تک میں نے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ کر دیکھا ہے اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کس چیز سے روکا ہے؟ کس کا حکم دیا ہے؟ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی بنیاد پر یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ کون جنت میں کون جہنم میں فیصلہ قرآن سے ہوگا، اللہ کے کلام پہ فیصلہ ہوگا۔ کیا ہم نے اس قرآن کو زندگی میں ایک بار ترجمے سے پڑھا ہے؟ کیا اپنے وقت کے 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے تو نیند کے نکال لیں، 12 گھنٹے جاگنے کے نکال لیں، اس 12 گھنٹے کے اندر کیا میں نے آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے ڈیلی رکھا ہوا ہے؟
ہماری ہلاکتوں کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے، جس قرآن پہ عمل کر کے اس مکے کے بدو جو جہالت کے کٹہروں میں گرے ہوئے تھے، گڑھوں میں گرے ہوئے تھے، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے بیعت کرنے کے لیے، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو نے اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کیا؟ وہ جواب میں کہتا ہے مجھے گناہ اپنا یاد آ گیا۔ اگر آپ یہ گارنٹی دو کہ اسلام لانے سے میرا وہ گناہ معاف ہو جائے گا پھر مسلمان ہوتا ہوں۔ اور وہ گناہ یہ ہے یکے بعد دیگرے میں نے اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا۔ آخری بیٹی کا واقعہ سناتا ہے کہ میں گھر سے باہر تھا، بچی پیدا ہو گئی، میری بیگم نے اس ڈر سے کہ اس کو بھی مار دے گا جیسے پہلیوں کو مارا ہے، وہ کسی اور کے گھر بھیج دی۔ اب وہ بچی آتی، پڑوسیوں کی بچی بن کے میرے ساتھ کھیلتی، واپس چلی جاتی، میری اس سے دل لگی ہو گئی، پیار ہو گیا۔ ماں نے سمجھا کہ اب تو اس کے ساتھ کھیلنے اور پیار کرنے لگ گیا ہے، اب نہیں مارے گا، اب دل لگ گیا ہے اس کا۔ ایک دن ہمت کر کے بتا دیا کہ یہ تیرا ہی نطفہ ہے، تیری ہی بیٹی ہے، میں نے اس ڈر سے کسی اور کے گھر بھیج دی تھی کہ کہیں تو اس کو مار نہ دے۔ کہا میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اس کو بھی ماروں گا جیسے پہلیوں کو دفن کیا۔ ایک دن اسے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، باہر جا کر میں گڑھا کھودتا ہوں، گڑھے میں اپنی بیٹی کو اتارتا ہوں، پھر باہر نکالتا ہوں۔ بیٹی سمجھ رہی ہے باپ کھیل رہا ہے، باپ مذاق کر رہا ہے، اور میں اس کا سائز پورا کر رہا ہوں۔ آخری بار جب اس کے قد کے برابر حساب سے گڑھا کھد گیا، میں نے اس کو اس میں اتارا، مٹی ڈالنی شروع کی، تو شروع میں تو سمجھتی رہی بابا کھیل رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، لیکن جب میری اس بچی کا جسم جکڑا گیا، اسے بھی یقین ہو گیا کہ باپ مارے گا۔ اس نے رو کر کہا بابا میں تجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی ہوں اور کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے نہ مار، میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے تجھ سے اپنے گناہ کا سوال کروں گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے تھے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ میں مٹی ڈالتا رہا اور میری اس آخری بیٹی کی چیخیں اس مٹی میں دفن ہو گئی۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اپنے خون کو، اپنے جگر گوشے کو وہ زندہ زمینوں میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن کو سینے سے لگایا، وہی لوگ قوم کے سردار بنے، لوگوں کے رہبر بنے، لوگوں کے رہنما بنے۔ اس قرآن نے زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ صحابی آ کر کہتے ہیں صبح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، یہ نقد پرافٹ ہوتا ہے اس دینی محفلوں میں بیٹھنے کا۔ ایک دفعہ آپ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرما دے گا۔ بد نصیب ہے وہ، بدبخت ہے وہ، بخیل ہے وہ جس کے سامنے حسن و حسین کے نانا کا نام آئے اور اس کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ نہ گائے۔ آ کر کہنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھلیان میں قرآن پڑھ رہا تھا، رات کی تاریکی تھی،
میرا گھوڑا بھٹکنے لگ گیا. میں اس کے قریب گیا, مجھے آسمان کی طرف سے کچھ سائے نظر آئے, ہلکی ہلکی روشنی اس کے اندر. میں قرآن کی تلاوت روک دیتا, گھوڑا بھٹکنا چھوڑ دیتا. میں پھر قرآن کی تلاوت شروع کرتا, گھوڑا پھر بھٹکنے لگ جاتا. بالآخر میں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. اللہ کے پیارے حبیب, یہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا میرے ساتھی تو قرآن پڑھ رہا تھا, اللہ کے فرشتے تیری قرآن کی تلاوت سننے آئے ہوئے تھے. کیا میرے اور آپ کے کمرے سے بھی راتوں کو کبھی قرآن کی آواز آئی؟ وہاں تو فلموں کے گانے, ڈراموں کے سین, ناچنے والیوں کی تصویریں, ڈش اینٹینے کی لعنت, گندی فلموں کے والیوم. کیا یہ کمرہ محمدی آدمی کا کمرہ ہے؟ اس قرآن نے ان کو کتنا بلند کیا, اس قرآن کو اپنے سینے کا نور بنانے پر ان کو کیا ملا؟ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی ہیں. ابھی غار تک نہیں پہنچی, آسمان سے جبرائیل پہلے پہنچ گیا, اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خدیجہ آ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کے نبی اس خدیجہ کو اس کے اللہ کا سلام کہہ دو, اس کو کہو اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل بنا دیا. اس قرآن نے کیا دیا؟ دامن مصطفیٰ سے لگنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ ہیرت سے واپس آتے ہیں, سیدنا بلال سے پوچھتے ہیں, بلال کیا عمل کرتے ہو, کیا اعمال ہے تمہارے؟ میں جنت میں چل رہا تھا. بلال تو زمین پہ چل رہا تھا, تیری جوتیوں کی آواز میں جنت میں سن رہا تھا. اس قرآن نے ان کو بلندیوں کی, عزتوں کی, راہوں کا راہی بنا دیا. اور میں اور آپ اسی قرآن سے دور ہو کر یہود و نصارہ کی جوتیوں کے مستحق بن گئے. اس قرآن نے ان کو عزت دی, بلند کیا. ہم نے اس قرآن کو چھوڑا, دین مصطفیٰ کو چھوڑا, پیارے نبی کو چھوڑا, پیارے نبی کی شریعت کو چھوڑا, اس سے منہ موڑا. دیکھ لیجئے مسلمان ہر جگہ پہ ذلیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں, کہنے کو ہم کلمہ گو ہیں, جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں, عید کی نماز پہ بھی آ جاتے ہیں, ختنہ ہم نے کروائی بھی ہے, اقامے پہ ہمارا نام مسلم مذہب لکھا ہوا ہے, لیکن کیا ہم مسلمان ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس مثال سے میں اپنے ایمان کو ٹٹولوں, آپ اپنے ایمان کو ٹٹولیں. کیا ہم مسلمان ہیں اور کتنے % مسلمان ہیں؟ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں تشریف لے آئے, مثال پہ غور کرنا اللہ کے لیے, پیارے حبیب آج دنیا میں تشریف لے آئے, کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤں اور آپ مجھے دیکھ کر سینے سے لگا لیں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ اپنے نبی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دوں اور میرے نبی میرے گھر میں داخل ہو جائیں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ اپنے نبی کے لیے کھانا پکاؤں اور میرے نبی میرے کھانے میں سے کھا لیں؟ دل بہت بڑا مفتی ہے, کسی مولوی سے نہ پوچھو, اس دل سے پوچھو. اگر ان 3 سوالوں کے جواب میں آپ کا دل کہے ہاں نبی مجھے دیکھ لیں گے, گلے سے لگا لیں گے, نبی میرے گھر میں داخل ہو جائیں گے, نبی میرے دسترخوان پہ سے کھانا کھا لیں گے, آپ مسلمان ہو. اور اگر دل کہے نہیں, نبی کے سامنے جاؤں گا کیسے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سفیر آئے تھے مجوسی, جن کے چہرے پہ داڑھی مونڈی ہوئی تھی, آپ نے ان کو دیکھ کر اپنا منہ بدل لیا تھا, چہرہ پھیر لیا تھا, اور انہیں کہا تھا ہلاکت و بربادی ہو تمہارے لیے. من امرکم بہذا, تمہیں اس جرم کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟
میرے نبی مجھے سینے سے لگائیں گے، میرے گلے کے اندر تو تعویذ لٹکا ہوا ہے، میرے ہاتھ کے اندر کڑے ہیں، میری انگلیوں میں پتھروں کی انگوٹھیاں ہیں جن پہ میں عقیدہ رکھتا ہوں، یہ پتھر پہننے سے بواسیر ختم، یہ انگوٹھی پہننے سے ٹی بی ختم، یہ انگوٹھی پہننے سے بابا جی نے پھونک مار کے دی تھی سوکڑا ختم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا، جس نے تمیمہ لٹکایا، فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ یہ نبی کا امتی ہے جس کا اللہ سے رشتہ ٹوٹ کے پتھروں پہ آ گیا۔ میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کرتا، میرے پیارے حبیب کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ صحابی جواب میں کہتے ہیں عرب کے اندر ایک بیماری واہنہ ہے، اس واہنہ بیماری کے علاج کے طور پہ یہ چھلا، یہ کڑا، یہ موندری، یہ میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ پہن لو تو وہ بخار، وہ بیماری حملہ آور نہیں ہوتی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے بارے میں آقا کہتے ہیں اگر تم احد پہاڑ سونے کے مطابق اللہ کے راستے میں دے دو، میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کو دے دے، تمہارا سونا اس کے جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ پوچھتے ہیں کیا ہے؟ کہا فلاں بیماری کا علاج۔ آج ہمارے ہاں بھی کرتے ہیں نہیں، کسی سے پوچھو یہ کیا ہے، تسی نہیں مانتے جی وہ بڑی سرکار دے دربار تو لے آگے پائی سی، جدو دی پائی ہے ادو دی ماشاءاللہ طبیعت بڑی فریش رہ رہی ہے۔ آپ نہیں مانتے فلاں بابے جی کے دربار کا پتھر ہے، فلاں بابے جی کا کڑا ہے، فلاں بابے جی کا منکا ہے، فلاں بابے جی کی سیپی ہے، فلاں بابے جی کا تعویذ ہے، فلاں بابے جی کے پھوکے ہیں، یہ پہننے سے مولانا بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو ہسپتال کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ سارے ہسپتال بند کر دو اور بابوں کی انگوٹھی اور چھلے بانٹنے شروع کر دو۔ وہاں 2 روپے کا چھلا ملتا ہے، ہسپتال میں لاکھ لاکھ ریال لگ جاتے ہیں۔ آپ نے صحابی سے کہا انزہا فإنہا لا تزیدک الا وہنا، اس چھلے کو، اس کڑے کو، اس موندری کو اتار کے پھینک دے، یہ تیری بیماری میں اضافہ کرے گی، شرک کرنے کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے، اس سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔